میں آتا ہے جب تک آدمی خیر کی بات کا، بھلائی کی بات کا انتظار کرتا رہتا ہے، جب تک انتظار کرتا رہے گا اس بھلائی کا اور اس نیکی کا ثواب ملتا رہے گا الحمدللہ۔ میں بیمار آدمی ہوں، اب ذرا تھوڑی بہت تاخیر، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ مہربان فرمائے۔ اللہ نے دین کی محبت ہر جگہ رکھی۔ ہمارے قاری اسماعیل صاحب دام برکات عالیہ سے پہلے ہمارے گرو حافظ صاحب تھے، اس وقت نماز کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، میں جب حافظ صاحب گھر سے تشریف لے آتے بس وہی نماز کا وقت ہوتا۔ اور قاری صاحب ماشاء اللہ الحمدللہ قابل ہیں، ماشاء اللہ بڑا خوش ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ عوارض پیش آ جاتے ہیں۔ میں ساحباب کی ادھر سے مثلا وہاں پہلے ایک جگہ بات چیت تھی، اگلے جلسے میں پہنچنا تھا، وہاں کوئی تاخیر ہو گئی، وہاں کے جو مسجد خطیب صاحب سے عالم دین وہ اپنے مقدم کو تسلی دے کہنے لگے کہ پکا ٹائم تو اسرائیل کا ہی ہوتا ہے، پکا ٹائم تو اسرائیل کا ہی ہوتا ہے، باقی تو ارادے ہی ہوتے ہیں، مسئلہ وہ بڑے ٹائم کے اندر اس لیے اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دیندار الحمدللہ۔ وہ تو اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، محنت مزدوری کرنا ثواب، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، یہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے، ایک قدم کو جنت کا قدم بناتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی، آپ دیکھیں یہ دنیا گھر نہیں ہے، رہو اللہ علیہ کتنا پیارا فرمایا لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو، روزہ رکھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، دین کی بات محبت سنی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں۔ اسے اللہ رحمۃ اللہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانے کی بھی عبادت ہے۔ بس اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا دے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے،
کاروبار میں نقصان ہے، مالی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی ہے وہ اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ میں جنگ میں تھا، جنگ میں وہاں پر مغرب کے بعد ایک مسجد میں بات چیت کے لیے جانے لگا، ایک نوجوان ملے، کہنے لگا میں 7 سال سے کاروبار کرتا ہوں، مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے کہ میں 7 سال سے کاروبار کرتا ہوں، مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ پھر ایک جملہ ایسے موقع پر ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ کیا نام ہے؟ بھائی محمد جاوید اور بھائی محمد۔ یہ جملہ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، تو ان کی قسمت بڑی چنگی ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے، یعنی کاروبار میں ہمیں نقصان ہو جاتا ہے۔ بھائی میں محبت سے رکھ کر دوں، خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا گیا، خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا گیا۔ یاد رکھنا، مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے۔ بھائی ایک یقین دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکالے، مسلمان کا گھاٹا نہیں، بس یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی والے کاموں سے اللہ نے محفوظ رکھے ہیں، وہ نقصان کی چیز ہے۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس صبر کا نفع ہے۔ بس اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے ہوتا ہے، یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا ہے۔ ایک یقین دل میں ہے کہ مسلمان کا گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ مجھے یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا جانیہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شروع میں امتحان کا ذکر ہے، درمیان میں پرچے کا ذکر ہے، اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے۔ اللہ میرا امتحان ایسے لگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آپ دیکھ لیں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر نیک علماء تشریف فرمائے ہیں، سب میں یہی لکھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور امتحان لیں گے، آزمائیں گے، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، امتحان لیں گے۔ امتحان کے پرچے میں کیا چیز ہے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف مسلط کر کے امتحان لیں گے، جیسے یہ غزہ فلسطین میں دشمن کا خوف مسلط کر کے اللہ نے امتحان لیا، اور پھر اللہ نے 100/100 نمبر دے کر پاس کیا۔ والجوع، بھوک کے ذریعے کبھی کبھی گھروں میں فقر و فاقہ کے حالات بھی آ جاتے ہیں، اللہ حفیظ رکھے سب کو اللہ تعالیٰ۔ اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حفیظ رکھے۔ مجھے بتلا رہے ہیں یہ دبئی ہو رہا ہے سب، ہاں اب حالات ہی وہاں جہاں ایک ہوٹل کے یعنی ایک رات کے 6,000 درہم کا کرایہ تھا، اب وہاں پر 500 میں رہنے لیتی آ گئی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے یہ گھر نہیں یہاں اگر فقیر اپنی جھونپڑیاں مسافر تو بادشاہ اپنے محلے مسافر۔ اگر فقیر کی جھونپڑی جنازہ نکل رہا ہے تو بادشاہ کے محل نکل رہا ہے۔ یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سفید ہے، اور نہ جانے کو بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بوڑھے سب جا رہے ہیں۔ اگر وہ نقص تین پرچے اکٹھے ذکر کیے، وہ نقص من الاموال، مالوں کا نقصان، والانفس، جانوں کا نقصان، والثمرات، پھلوں کا نقصان، یہ نقصان کا ذکر ہے، ذکر کیا مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان۔ یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے۔
اور اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وہ بشر صابرین، صبر کرنے والے ہیں، ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائیں۔ بھائی رحمت اللہ، جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے، یہ اوپر سے نقصان ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ الحمدللہ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے باقی۔ اور نقصان میں صبر کی نشانی بتلا دوں، نقصان میں صبر کی نشانی کیا ہے؟ نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل جائے، اور سمجھو لگا اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سنات رہتا ہوں، ہمارے ہندوستان میں میوات کا علاقہ، یہاں میاں جی غوث محمد میاں جی غوثی ہوتے تھے، مجھے انہوں نے یہ واقعہ نہ سنایا، یہی مسجد میں سنایا بڑی۔ ہمارے ہندوستان میں میوات کا علاقہ پہاڑی علاقہ، یہاں مکئی کی فصل ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سخت طوفان آیا اور طوفان کی وجہ سے مکئی کی فصل تباہ ہو گئی۔ اب ہمارے زمیندار حضرات ہیں، ان کا تو عام طور پر گزرے اوقات کھیتی باڑی بھی ہوتا ہے، اور مکئی کی فصل وہ ساری تباہ ہو گئی۔ ایک بڑے میاں بزرگ صبح ہوئی تو وہ اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے گئے، دیکھا کہ فصل تباہ ہو چکی ہے۔ اب اپنی تباہ شدہ فصل کو دیکھ کر ایک صبر والا جملہ کہا، ایک حوصلے والا جملہ کہا میواتی زبان میں، کہنے لگے یا اللہ یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری، یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری، پر کھان کو تو ہی دے، یا اللہ تو نے جو کیا اچھا کیا، لیکن کھانے کو تو آپ ہی دیں گے، رزاق آپ ہی کی ذات ہے، کھلانے والی ذات تو کون سی ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں کے دل سے اور خلوص سے صبر والا حوصلے والا جملہ نکلا، اللہ پاک کی بارگاہ مقبول ہوا۔ ایک ہفتہ گزرا، ٹوٹے ہوئے ٹانوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فصل کو ہٹا کر دیا۔ یہ ہے رضا و رضا۔ نقصان و تکلیف میں زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، آپ کو نقصان ہوا لیکن فون کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ گیا، اللہ نے فون اس کو صلاح عطا فرما دی نا، تو رب کا ڈر نہیں چھوڑنا چاہے ٹکڑے کھا لے، حالات جیسے بھی ہوں اللہ حافظ رکھے۔ آگے جو دور آ رہا ہے جس میں ایمان کی سلامتی ہے، اللہ سے عافیت مانگتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اور اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ اللہ پھر آگے سب ارمان پورے کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ الآخر میں پھر ہے اب جہاں تک ہو سکے اپنے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی ہے۔ جہاں زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین۔